وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کے چند مقامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آزمائش اصل میں جو ہے وہ خوشحالی اور تنگی دو حالتوں میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو خوشحالی عطا کر کے بھی دیتے ہیں اور اس سے آزماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے بعض اوقات چیزیں لینے کے بعد اس کو کچھ تھوڑی سی تنگی اس کو دینے کے بعد جو ہے اس سے بھی اس کو آزماتے ہیں۔ تو فتنہ کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے آزمائش کے معنوں میں استعمال کیا جائے گا، اور یہ آزمائش جو ہے یہ ہر انسان کی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ آزمائش ہر انسان کی ہوتی ہے، اور مومنین کی آزمائش جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا ایک مقام جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اب اسی چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ تمہیں ڈال کے اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری آزمائش کریں گے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ دیکھیے، اب عربی زبان اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر لام تاکید اور نون ثقیلہ جو ہے وہ شامل ہے، یعنی نون شد والا اور لام تاکید والا، یہ اگر داخل ہو جائے مضارع کے اوپر، یعنی فعل مضارع کے اوپر، تو اس کا مطلب جو ہے یہ بہت اس کے اندر انتہائی زور آ جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جیسے وَلَتُسْأَلُنَّ اور وَلَتَعْلَمُنَّ، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید کے اندر جو ہے آتے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور اسی طرح ہی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی آئیں، آپ اس کو ذرا سمجھنا کہ اس کے اندر لام اور نون شد والا، شروع میں لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ نون شد والا اگر ہو تو یہ اسے لام تاکید و نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ معنی میں بہت زور آ جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے ساتھ خوف میں سے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا سارے کا سارا مال یا تمہاری ساری کی ساری چیزیں لے لوں گا۔ شیئن کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا تمہیں جو ہے اس کے اندر آزمایا جائے گا۔ بشیئن یعنی کہ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف میں سے، والجوع اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی کرنے سے، والانفس اور جانوں میں سے، بیمار بھی ہو سکتے ہو، فوت بھی ہو سکتے ہو، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو سکتے ہو، والثمرات اور پھلوں میں سے کمی کر کے میں تمہیں آزما سکتا ہوں، اور میں ضرور آزماؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایمان لے اور اس کو آزمایا نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ رویہ ہونا چاہیے انسان کا کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ ہم تو تیرے ہی لیے ہیں اور ہم تیری ہی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں اس آزمائشوں کے اوپر، یہ جو صبر کرنا ہے اس کے اوپر پھر ان کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو چنانچہ یہ جو مقامات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزمائش کا جو مسئلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ جس کو ہم عام طور پر لفظ فتنہ کہتے ہیں، اس کا متبادل قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ بہت سارے اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا مصیبت جیسے مصائب کہتے ہیں، اسی طرح بلاؤن، یہ سارے کے سارے بھی فتنہ کے متبادل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو وَاعْلَمُوا انما وَاعْلَمُوا، جو ہے وہ اس ایک جگہ پر جو ہے وہ وَاعْلَمُوا کے الفاظ ہیں، اور سورہ تغابن کے اندر غالباً جو ہے وہ انما کے الفاظ ہیں، اور آگے مضمون یہی ہے اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری یہ جو اولادیں ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور یہاں فتنہ سے مراد جو ہے وہ کوئی عذاب یا شر یا فساد نہیں ہے، یہاں فتنہ سے مراد جو ہے وہ آزمائش ہے۔ کیونکہ اب ان آیت مبارکہ کو اگر آپ لوگ جو ہیں وہ پورے غور کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو خود ہی وہاں پر یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہاں کیا مراد لیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ نمبر سورۃ الانفال، آیت جو قرآن مجید کی 8 نمبر سورت ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم اچھی طرح جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر جو ہے وہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں اس کی تم مال کا صحیح مصرف کرو گے، اولاد کی صحیح تربیت کرو گے،
اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی چیزیں تمہارے لیے جو ہیں وہ اجر عظیم کا باعث بن جائیں گی۔ اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے سورہ تغابن کے اندر جو ہے یہ بات فرمائی ہے، یہ بات بڑی زبردست ہے، وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، یہاں یہ الفاظ جو ہیں ان کو ذرا پڑھنا چاہیے صورت مبارکہ کی، صورت آیت نمبر 14 اور 15 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بلا شبہ بعض تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بھی تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دین کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے مقابلے کے اندر اور ایمان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں سامنے آ جائیں اور تمہیں جو ہے وہ نافرمانی کے اوپر مائل کر دیں، یا تمہاری جو ہے وہ تمہیں اتنا مجبور کر دیں کہ تم جو ہے وہ نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرنا، ایسا یہ نہ سمجھنا کہ پھر یہ تمہارے دوست ہیں، اس لیے کہ اس وقت اگر ایسی صورتحال بن جائے تو اے ایمان والو یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیویوں میں سے، سارے نہیں، اولادوں میں سے، اس لیے من کا لفظ استعمال کیا، من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی کچھ حصہ بعض، اس لیے ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے بھی کچھ ایسی عورتیں ہیں، اولادکم، اور تمہاری اولادوں میں سے بھی ایسے جو ہیں وہ بیٹے بیٹیاں ہیں، عدو لکم، جو تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور دشمن کیوں بنتے ہیں؟ کہ وہ تمہیں دنیاوی زندگی کی طرف جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر تمہیں اس کی طرف جو ہے وہ کھینچتے ہیں، اور تم ان کے لیے جو ہے وہ صبح و شام تک وہ کرتے ہو، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تم اپنا ایمان اور دین جو ہے اس کو گنوا دیتے ہو۔ تو یہ فاحذروہم، فرمایا تم ان سے بچو، ان سے بچو۔ بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کے بھاگ جاؤ، بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گھروں سے نکال دو، بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح اور تربیت کرو، اور ان کو غلط راستے سے خود بھی بچو اور ان کو بھی بچاؤ۔ فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچو۔ اور اگر 3 طریقے اختیار فرمائے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو گے، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو گے، یعنی یہ سارے کام تمہیں کرنے پڑیں گے، تمہیں غلطیوں پہ معافی بھی دینی پڑے گی، تمہیں درگزر کرنا پڑے گا، تمہیں بخشنا پڑے گا، اور یہ جب تم کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ ان کی بڑی اور چھوٹی غلطیوں کے اوپر ان کی اصلاح اور تربیت بھی ہوگی، اور بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ درگزر کیا جائے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، دیکھو بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں تمہارے لیے، واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ہمارے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اور آگے فرمایا دنیاوی زندگی کے اندر تم جب چلو گے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو، یعنی اپنی استطاعت کی حد تک پوری کوشش کرو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ واسمعوا، اور اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو غور سے سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور دیکھو تم پھر اپنے مال کو خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تو تمہارے نفسوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی جو ہے وہ نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، یہ شح جو ہے یہ بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان جہاں ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، گھر والوں کو ضرورت ہے، کسی بیماری کے اوپر ضرورت ہے، اور کسی سائل کو ضرورت ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کے پاس مال بھی پڑا ہوا ہے، ضرورت سے بہت زیادہ بھی پڑا ہوا ہے، ضرورت کے مطابق بھی پڑا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ دبا کے رکھ لیتے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ جو نفس کی حرص ہے، فرمایا جو اس سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور جس نے یہ جو آدمی جو ہے وہ ان مالوں کو سیند کر رکھے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اگر وہ اس کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ ناکام ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نفس کی حرص اور بخل سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، یعنی یہ تم مال جو تم خرچ کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن وہ اپنے اوپر اس کو قرض صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو ہے وہ تمہیں بہت اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ یضاعف لکم، تو وہ اسے بڑھائے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور بڑے حوصلے والے ہیں، بہت حلیم ہیں، وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ دیکھیے یہاں یہ ساری بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے کا لفظ جو ہے وہ آزمائش کے اوپر آتا ہے، آزمائش ہر چھوٹے بڑے کی ہوتی ہے، آزمائش ایمان والوں کی تو ہونی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور اس آزمائش کے اندر جو ہے یہ دعا کرنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ
اپنے عمل کے اندر اپنی تربیت میں آگے بڑھتے جائیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا جائے۔ اور ان مراحل یہ دیکھیے انسان جو ہے وہ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھ لیجیے، بچے ایک جگہ نہیں بیٹھے رہتے، آج پرائمری سے گزرتے ہیں، کل انٹر سے اپنا مڈل سے گزرتے ہیں، پھر وہ میٹریکولیشن سے گزرتے ہیں، کوئی اے لیول میں جا رہا ہے، کوئی او لیول میں جا رہا ہے، اس طرح انٹرمیڈیٹ ہے، اسی طرح پھر جو ہے وہ گریجویشن ہے، پھر پوسٹ گریجویشن ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اس طرح کی ڈگریز ہیں، پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاک ہے، پھر ریسرچ ورک ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو کیا یہ سارا کام امتحان کے بغیر ہو جاتا ہے؟ ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی منزلیں، دنیاوی بات کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے اس کی منزلیں جو ہیں، اس کے مقاصد جو ہیں، اس کے عہدے اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ علم اور عمل کے اندر جو بڑھوتری ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد پھر ٹریننگ کرتا ہے، اور ٹریننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ایبلٹیز میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا امتحان اور آزمائش کے بغیر ممکن ہے؟ اسی طرح ہی کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے ایمان لے آئے اور اس کو پھر دیکھا نہ جائے کہ یہ کون جو ہے اس کے اندر سچا ہے اور کون اس کے اندر جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ آزمائش، یہ اس کو فتنہ بمعنی آزمائش، یہ اللہ رب العزت کی وہ سنت ہے جس سنت کے اندر سے جو ہے وہ کوئی آدمی مستثنیٰ نہیں ہے، نہ عام آدمی مستثنیٰ ہے، نہ مومنین مستثنیٰ ہیں، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مستثنیٰ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال جو ہے وہ قرآن حکیم سے رکھتا ہوں۔ یہ مثال جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بہت ساری باتوں کے اندر آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند باتوں کے اندر، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان کے اندر پورے ہو گئے، وہ ان کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ قال، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے جو ہے آنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ امام اور رہنما بنا دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام الناس آپ کو بنا دیے۔ کب؟ جب وہ آزمائش کے اندر پورا اترے۔ اسی طرح ہی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ان کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے جو ہے وہ آپ کو فتنے میں ڈالا، بہت بڑے فتنے کے اندر، بہت بڑی آزمائش آپ کے سے۔ یہاں فتنے سے مراد جو ہے وہ کوئی شر یا کوئی فساد یا کوئی برائی نہیں ہے، یہاں وہ آزمائش ہے جس سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، یعنی بہت ساری آزمائشوں سے آپ جو ہے وہ گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ گزری ہے، آپ جو ہے وہ فرعون کے محل کے اندر جو ہے آپ کو لے جایا گیا، اور پھر یہ پوری جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وہاں پر پہنچنا، پھر وہاں جوان ہونا، پھر آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک قبطی کا قتل ہو جانا، آل فرعون میں سے جو ہے وہ کسی کا قتل ہو جانا، پھر آپ کا وہاں سے سفر کر کے مدین آنا، اور مدین کے اندر ایک لمبی 10 سالہ مشقت میں برداشت کرنا، اور یہ سارے، اور اپنے گھر سے دور ہو جانا، ہاں جی، اور یہ جو جلا وطن ہو جانا، گھر سے دور ہو جانا، مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے واپسی کے اوپر، پھر وہاں پر آپ کی شادی ہو گئی، اور واپسی کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر آپ کو جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے عظیم منصب سے جو ہے وہ سرفراز کیا۔ تو یہ جو فتناک فتوناً کا لفظ یہاں پر جو ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ فتنے میں ڈالا، یعنی آزمائش آپ کے لیے ہے، اور وہ آزمائش جو ہے وہ آپ کی کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش سے جو ہے وہ آپ گزرے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ تو ہر آدمی جو ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قیامت کے فتنوں کے بارے میں لوگ سوال تو پوچھتے ہیں، لیکن ان تمام فتنوں کو اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان پہلے یہ سمجھے کہ ان تمام آزمائشوں سے جو مجھے جو قیامت کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر لوں اور ان معلومات کو لے کر جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ اپنا موضوع بحث بنا لوں اور اس کے اوپر مضامین لکھوں، اس کے اوپر تقریریں ہوں، تحریریں ہوں، لوگوں کو بتا دیجیے اور بس اتنا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سب سے قیمتی چیز جو یہ ہے کہ وہ انسان کا ایمان ہے، چنانچہ اس ایمان کو آپ نے اب بچانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اور قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت کی جو علامات کچھ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور اس کی بڑی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ آپ علمی بحث کے طور پر لیں، نہیں، آپ نے جو ہے وہ ان ساری خبروں کو بہت، اور اس ساری جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی ہیں، یا قیامت سے آنے سے پہلے جو ہے وہ مختلف قسم کے فتنوں کی بات کی ہے، ان سے ہم نے بچنا ہے،
ان آزمائشوں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کر کے سرخرو ہو کر نکلنا ہے، اور ان فتنوں سے بچ کر ہم نے اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بھی بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو معلومات ہمیں دی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان اور تقوی میں اضافہ کرے، نیکیاں اختیار کرے، برائیوں سے بچے، اور ان فتنوں سے حد الوسع جہاں تک کوشش ہو سکے انسان جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے، اسی لیے اسی میں ہی اس کے لیے جو ہے وہ راہ نجات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف قسم کی جو مصیبتیں یا آزمائشیں یا فتنے جو ہیں وہ آتے ہیں، اس کے اندر کیا ترتیب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے کڑی آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو دیکھ لیجئے قرآن مجید میں انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تو وہاں فتنہ کس معنی میں آیا؟ آزمائش کے معنی میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو یہاں مصیبت کس معنوں میں آیا ہے؟ وہ آزمائش کے معنوں میں آیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو بلاء ان کا لفظ آیا ہے، یہ کس معنوں میں آیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے بڑی کڑی آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی العبد علی حسب دینہ فان کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وان کان فی دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینہ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیۃ۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس میں بڑی زبردست بشارت ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب الزہد کے اندر نقل فرمائی ہے، حدیث کا نمبر 2509 ہے، اور امام ابن ماجہ نے ابواب الفتن کے اندر الصبر علی البلاء، اس کے اندر جو ہے وہ حدیث نمبر 4072 بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوال کے اوپر کہ سب سے سخت آزمائش جو ہے وہ انبیاء کی آتی ہے، پھر دیگر لوگوں کی درجہ بدرجہ آتی ہے۔ فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے بقدر ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے بھی اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، یہ الفاظ ذرا غور کریے، فما یبرح البلاء بالعبد، یہ جو آزمائش ہے یہ بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے اس حالت کے اندر زمین پر چلتے ہوئے چھوڑتی ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ وہ جب دنیا سے جاتا ہے ایک مومن بندہ تو یہاں پر اپنے عمل، اپنے ایمان کے اندر تربیت حاصل کرتے ہوئے درجہ بدرجہ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری یہ جو اس حصے کے اندر میں نے گفتگو کرنے کی جو آپ کے سامنے کوشش کی ہے، اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ فتنہ کا لفظ ہمیشہ جو ہے وہ منفی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، یہ آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ آزمائش اللہ رب العزت کا وہ اصول اور سنت ہے جس سے ہر عام انسان بھی گزرتا ہے، مومن بھی گزرتا ہے، اور بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے گزرے ہیں۔ اس سے مقصود انسان کی یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی ہی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈلج کر کے اور انوالو کر کے اسی کا نہ ہو جائے، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا یہی مقصد ہے، اور وہ اپنے حقیقی آقا اور حقیقی منعم اور حقیقی ذات باری تعالیٰ، اپنے حقیقی پیدا کرنے والے معبود اور الہ کو بھول نہ جائے۔ تو چنانچہ وہ پھر جب اس کو یاد رکھے گا اور آزمائشوں سے گزرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے گا، اسی رجوع کے نتیجے میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کی تربیت ہوگی، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔